اور اب انڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے، بے شک ان کو نریندر مودی کو سالگرہ کی مبارکبادیں دی گئیں، امریکہ سے بھی آئیں، وہ اس پہ خوش بھی ہوئے، انہوں نے اس کا جواب بھی دیا، بڑا چشم ماں روشن دل ماں شاد ہو رہا تھا. لیکن ایسے میں 2018 میں جو استثنا انڈیا کو دیا گیا تھا چابہار کی بندرگاہ کے لیے کیا، تو وہ تہران کو ہٹ کرنے کے لیے اعلان کیا گیا ہے، لیکن اس سے بھارت ظاہرہ افیکٹ ہوگا. کیا اہمیت ہے چابہار کی انڈیا کے لیے سیٹھی صاحب؟ دیکھیے، انڈیا کے لیے سینٹرل ایشیا افغانستان پہنچنا پاسبل نہیں ہے بیکاز آف پاکستان. راستے میں ہم کھڑے ہیں. جی، انڈیا چاہتا ہے کہ اس کا انفلوئنس افغانستان سینٹرل ایشیا میں ہو اور ایران میں بھی ہو. تو انڈیا نے ایران کے ساتھ کافی عرصے سے یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ ایک نیا راستہ نکالا جائے، چابہار پورٹ جو ہے وہاں سے افغانستان ایک سڑک نکالی جائے اور پھر افغانستان سے آگے سینٹرل ایشیا نکالی جائے. تو انڈیا یہ ایک آلٹرنیٹیو روٹ نکال رہا تھا سی پیک سے ہٹ کے. ظاہر ہے اس کو پتا یہاں سے تو ملنا نہیں کچھ، تو نکالنا تو روٹ ضروری ہے. آفٹر آل انڈیا بھی تو ایک بہت بڑی اکانومی ہے جو ایکسپورٹ کرنا چاہتی ہے. چائنا نے سی پیک بنا لیا، روڈ اینڈ بیلٹ بنا لیا، تو انڈیا بھی تو چاہتا نا نکلے یہاں سے باہر. تو اس لیے انڈیا نے یہ پروپوزل ایران کو دی تھی اور ایران نے ایکسیپٹ کر لی تھی. اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ جو پورٹ ہے یہ آپ ڈیولپ کریں، کیونکہ آپ کے کام کی ہمارے کام کی تو نہیں ہے. ہمارے پاس تو اور بہت سی پورٹس ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. آپ کو چاہیے کیونکہ دس از دی ایزیسٹ وے ٹو گیٹ ٹو افغانستان. تو سڑک کچھ ہم بنا دیں گے، کچھ آپ بنا لیں، اور پورٹ جو ہے یہ ساری کی ساری آپ کریں، بیکاز آپ کے چیزیں جانی ہے یہاں سے. تو انڈیا نے اس کے اوپر کوئی 110-120 ملین ڈالرز آلریڈی خرچ کر چکے ہوئے. اچھا، یہ پچھلے سال سے لے کے اب تک. اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے کام ہوتا رہا، اب جا کے وہ رک گیا یا رک جائے گا. بیکاز دو باتیں ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ نے یہ کہہ دیا کہ جی ایران کو روکنے کے لیے، ان کے اوپر سینکشن لگانے کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ یہ پورٹ جو ہے ڈیولپ ہو. جی 29 سپتمبر سے انہوں نے کہا ہے یہ پابندی. تو اب پابندیوں نے لگا دی کہ جو وہاں کام بھی کر رہے ہیں اگر وہ کریں گے، کنٹینیو کریں گے، تو ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی. یہ انڈیا کے اوپر ہے. جی، ہٹ اس سے وہ ہوگا، انویسٹمنٹ اس کی برباد. تو انڈیا بڑا اپسیٹ ہے. انڈیا کے سارے راستے بند ہو رہے ہیں. ایک طرف وہ سلام دعا لیتا ہے نریندر مودی سے، نریندر مودی اس کے ساتھ سلام دعا لیتا ہے، اگلے دن اٹھا کر کے کچھ کر دیتے. انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ان کے جو ساری فارن پالیسی تھی بیسڈ آن امریکہ اینڈ سے سعودی عربیہ، بہت بڑے ان کے انویسٹمنٹس ہیں سعودی عربیہ بھی، انڈیا اور انڈیا کی بھی بڑی انویسٹمنٹس ہیں. دیکھیے نا، انڈیا کے 8 ملین انڈینز ہیں ان دا گلف، مچ مور دین پاکستانیز. تو ان کی ایک مین پاور ہے وہاں سے ریمیٹنسز آتے ہیں. اٹس اے بگ لنک. اب یہ سعودی عربیہ اور پاکستان کا پیکٹ بھی تکلیف دے رہا ہے ان کو کہ، اور وہاں جو اس وقت انڈیا میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے، پاکستان میں یہ ڈسکشن اتنی نہیں ہو رہی. انڈیا میں ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ یار یہ پاکستان اور سعودی عربیہ نے جو یہ کر لیا ہے، ادھر امریکہ جو ہے وہ ٹائٹ کر رہا ہے ہمیں بیکاز آف رشیا، اب بیکاز آف ایران. ہمارے دو مین سورسز جو ہیں آف امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس وہ خراب ہو رہے ہیں. ادھر سے سعودی عربیہ جو ہے، جو کہ انویسٹمنٹ کہہ رہا تھا کہ ہم $100 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے انڈیا، اور ہے بھی، اور وہ ہو بھی رہی ہے، اور ہمارے لوگ بھی ہیں وہاں. تو سعودی عربیہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مشترکہ دشمن ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ اگر ہم صندور کرتے ہیں تو پھر سعودی کیا کرے گا؟ پاکستان کہے گا جی آ جاؤ. تو وہاں تو یہ ڈسکشن شروع ہو گئی. وہاں 2 پوائنٹس آف ویو ہے. میں نے دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا. ایک پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ جی سعودی عربیہ کچھ نہیں کرے گا، اس کی بڑی انویسٹمنٹس ہیں یہاں، ہمارے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرے گا. ہم نے اپنا جو کام کرنا پاکستان کے خلاف کریں، چلے سعودی عربیہ ان کو تھوڑا بہت تیل دے دے گا یا تھوڑے بہت پیسے دے دے گا، مگر ایکٹیولی ہیلپ نہیں کرے گا پاکستان کی. ادھر وہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ نہیں سعودی عربیہ مائٹ پل آؤٹ اٹس انویسٹمنٹس بیکاز اب سعودی عربیہ نے بڑا سخت پکا اگریمنٹ کر لیا پاکستان کے ساتھ. وہاں ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں جو نریندر مودی کے خلاف جو اپوزیشن ہے وہاں کی لیڈ بائی دا کانگریس اینڈ ادرس، وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ جی فارغ ہو گئے ہو تسی، سعودی عربیہ بھاگ گیا، اب تھوڑا صندور کتنے گیا اور کر کے دیکھو تھوڑا نال کی کرن گے ہو. یہ فیلئر آف فارن پالیسی. نریندر مودی گو ہوم، جے شنکر گو ہوم. ٹھیک، تو وہاں تو یہ شروع ہو گیا ہے ایک طرف. دوسری طرف یہ ہے کہ نہیں فکر نہ کریں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے دس پیکٹ. تو وہاں بھی انشور ہے. اور فارن آفس ان کا یہ کہہ رہا ہے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی. اور ادھر سے ہر جگہ سے یہی ان کا آتا نہیں اٹس اوکے. اس کی وجہ کہ سعودی عربیہ کے اوپر تو کسی نے اٹیک امکان نہیں ہے، کیونکہ سعودی عربیہ نے اسرائیل کے خلاف کوئی محاذ نہیں کھولا ہوا. پاکستان نے بھی اسرائیل کے خلاف کوئی محاذ نہیں کھولا ہوا. تو خطرہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر اٹیک ہوگی یا سعودی کے، مگر یہ
सिग्नल दिया है सऊदी अरेबिया ने और गल्फ वाले उधर अमेरिका को कि देखें आपको सारे अंडे हमने यहाँ पर डाले हुए, देखा क्या हुआ। तो ये दिस इज अ वे ऑफ टेलिंग अमेरिका एंड इजराइल कि अब आगे मत करना ये काम, यू पुशिंग अस टू गो एंड गेट दीज अम्ब्रेलास। ठीक, तो मेरा ख्याल है ये जो सारा पैक्ट है ये एक सिग्नल है हमारी तरफ से। तो उन्होंने हमें कहा होगा कि जी ये करें, ज़्यादा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये सिग्नलिंग करनी है कि हमारे ऊपर ये फिर से ना हो। और हमने कहा होगा डन, नो प्रॉब्लम, बिकॉज हमारे यहाँ भी तो एक पब्लिक ओपिनियन है ना कि हमें मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यमन वॉर में हम नहीं हुए, बहुत बड़ी मेस है वहाँ। मिडिल ईस्ट इज इन अ वेरी problematic state. We don't want to get into that situation. तो मेरा ख्याल है एक सिग्नलिंग है, तो ये सिग्नलिंग ही हो रही है। लेकिन सिग्नलिंग से इसराइल मोहतात हो जाएगा, जाहिर है होना पड़ेगा ना। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे अमेरिका ने इन अ वे विंग किया है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग की बातें हो रही है, इसराइली ब्लैकमेलिंग। देखें ना, अब अमेरिका की जो अभी तो स्पेकुलेशन हो रही है ना, हाँ, रिएक्शन नहीं आया, रिएक्शन अमेरिका का नहीं, अभी नहीं आया ना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अमेरिका कोई सख्त बयान लेगा इसके खिलाफ। और इसकी सऊदी अरेबिया अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका को नाराज करना, हम भी नहीं अफोर्ड कर सकते। और फिर जाती सतह पर भी ताल्लुकात हैं वली अहद के और प्रेसिडेंट ट्रम्प के। तो आई थिंक ये ठीक है, बट इट्स द सिग्नल, मोर देन अ सिग्नल। और सिग्नल मगर फायदा इसमें हमारा बहुत है, और अगर इंडिया कुछ करता है तो प्योरली टेक्निकली स्पीकिंग सऊदी अरेबिया को हमें कोई पैसे वैसे देने पड़ेंगे। पक्का हो गया, कहाँ पक्का हो गया। एक तीर से हुए हैं कई शिकार। और अगर हो आपके जहन में और भी इसके अलावा सवाल, तो हमने अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत है। सिट साहब, अफगानिस्तान के मसले के हल के लिए ना हमेशा कोई ना कोई फार्मूला नया आता है, और जिसकी वजह से हमारी अफगान पॉलिसी आज तक तय नहीं हो पा रही और मसाइल काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने जो एक हल दिया है जेल से, वो ये कि तीन पार्टीज, तीन फिरिकैन, तीन स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना इनएविटेबल हो गया है। सबसे पहले पाकिस्तान के कबायली इलाकों की अवाम, दूसरी अफगान हुकूमत और तीसरी अफगानिस्तान की अवाम, ये तीनों मिलके बैठेंगे तो कोई अमन आएगा। डू यू अग्री? पता नहीं क्या बात है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये रियासत के इश्यूज हैं, हाँ। ये तो रियासत टू रियासत ये चीज़ें तय होती हैं। तो ये क्या कि सियासी जमातें जाके बात करेंगी एक हुकूमत के साथ, और किसके बिहाफ पे? उन्होंने कहा ये तीनों बैठे, हाँ। आपस में बैठ के, जैसे वली अमीन गंडापुर साहब को पहले कह चुके हैं कि आप अफगानिस्तान चले जाएं, फिर महमूद अटकज़ई साहब और असद कैसर साहब अपने तौर पर मेल मुलाकातें कर रहे हैं। वहां पर जो बातचीत हुई हमें नहीं पता कि वहां क्या मामला तय पाए, लेकिन उसके बाद ये जो उनका ट्वीट है और जो उनकी बातचीत है अपने अहले खाना के साथ, वो ये हल दे रही है कि अगर आप पीस चाहते हैं तो ऐसे करें, इन्वॉल्व करें अफगान हुकूमत को भी, अफगानिस्तान के पब्लिक को भी, और पाकिस्तान के कबायली इलाकों की अवाम की भी राय लें कि वो क्या चाहते हैं। फजूल बातें कर रहा है। ये पुरानी उसकी इमरान खान का मौक़िफ़ है कि तालिबान जो हैं, घर वाले हैं या बाहर वाले हैं, उनके साथ को मुआहदे किए जाएं और उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। मगर जो हमारा तज्ज़िया है या जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 15 साल से, वो यही है कि इनको आप पैसे दे दें, इनको आप हथियार दे दें, इनको आप घर दे दें, आप जो मर्ज़ी कर दें, ये अपनी आइडियोलॉजी जो इनकी है उससे पीछे नहीं हटेंगे। और हर मुआहदा जो है जो कि इनके साथ किया है ऑन द बेसिस ऑफ अवामी सेंटिमेंट, वो सारा फेल हो गया। तो इसलिए वो तो अब देखिए ना, इनकलाबी फोर्स है ना, वो कोई रिफॉर्मिस्ट फोर्स नहीं है, इनकलाबी हैं ये लोग, इस्लामी इनकलाबी हैं। तो वो तो आपकी पैसा ये वो चीज़ के साथ अब अपना आइडियोलॉजी को बेचने के लिए तैयार नहीं है। वो तो अब चाहते हैं कि तालिबान का, उन्होंने अफ़गानिस्तान को कॉन्कर किया, वो कहते हैं हम पाकिस्तान को कॉन्कर करना चाहते हैं। उन्होंने पहले दिन से ये कहा था कि हम आपकी काइन को मानते नहीं हैं, आप तो बड़े गलत किस्म के लोग हैं, ये आइन ये सब वेस्टर्न कंस्ट्रक्शंस हैं, हम तो इस्लामिक रजीम बनाना चाहेंगे और हमारी रजीम पाकिस्तान में भी होगी। और तो उनका तो इस किस्म के मौक़िफ़ हैं। They are revolutionaries, Islamic revolutionaries. You cannot have a negotiation with them. You can either defeat them or they let them win. Right. उनके साथ नेगोशिएशन नहीं हो सकती। अब अगर नेगोशिएशन हो सकती सही तरीके से, तो क्या अमेरिका तालिबान रजीम के साथ नेगोशिएशन करके उनको $10 बिलियन दे के मसला ना हल कर लेता आपने? नहीं। $10 बिलियन means nothing to them. It's ideology. ये उसी किस्म की आइडियोलॉजी है जैसे एक ज़माने में लेनिन और स्टालिन के ज़माने में कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी होती थी, सख्त, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, रिजिड पॉलिसी। हाँ, बिकॉज इट्स आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी इज बिलीफ सिस्टम। उसके अंदर बिलीफ सिस्टम के अंदर आपको गुंजाइश नहीं होती। लाइक मज़हब इज़ अ बिलीफ सिस्टम।
آپ کو کوئی بندہ پیسے دے اور کہے آپ کنورٹ کر جائیں, کوئی مسلمان کنورٹ کرے گا؟ نیور. ایسا ہی بلیف سسٹم. تو ابھی آل آف اے سڈن جو بھی چل رہے ہیں معاملات ہمارے, ہم نے ٹویٹس میں چینج یہ دیکھا ہے کہ افغانستان کے معاملے کو لے کر عمران خان صاحب بہت زیادہ ہٹ کر رہے ہیں. کیا وہ جو اس وقت پشتون سینٹیمنٹ ہے اس کو کیش کروانا چاہتے ہیں, یا وہ عوامی نیشنل پارٹی نہیں بننا چاہتے؟ کیا چاہتے ہیں عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب کا تو ایک ہی موقف ہے. ایک تو یہ ان کا یہ خیال ہے کہ کے پی کے اندر ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے جو کہ اسلامی سینٹیمنٹ ہے, اور وہ اس کو کسی طریقے سے کیپچر کرنا چاہیے. اور کیونکہ طالبان ملیٹنٹ فورس ہے, اور جب طالبان کے خلاف وہاں کارروائی کی جاتی ہے, ریاست ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے, تو باقی لوگ بھی اس میں کیجولٹیز ہوتی ہیں, تو جس کے ساتھ ظاہر ہے پبلک اوپینین پھر خلاف ہو جاتا ہے. تو یہ تو نیچرل ہے, جسے آپ کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج. اچھا, تو خان کا یہ پرانا موقف ہے کہ ان کے ساتھ وہ مکمکا کریں, کوئی ڈیل کریں, مگر یہ ایکشن نہ لیں. تو جب آپ ایکشن لیتے ہیں, تو اگر آپ ایک طالبان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو اس کی 10 بندے کی فیملی وہ ساری آپ کے خلاف ہو جاتی ہے. تو اس موقف سے یہ آگے بڑھتا ہے. مگر پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ وہ جو فیملی آپ کے خلاف ہو جاتی ہے وہ تو شروع سے ہی آپ کے خلاف ہے, بیکاز اس کے 2 ممبرز جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں, تو وہ تو فیملی کی طرح چلتے ہیں. تو یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ جی آپ نے ایک بندے کو مارا تو ساری فیملی خلاف ہوگی. وہ بندہ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ آپ کے خلاف ہے. تو آج فیملی سے 2 بندے گئے ہیں, پھر کل کو 2 بندے اور وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے ٹو جوائن دا رینکس آف دا طالبان. تو اس لیے ریاست کا یہ جاب ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ اٹس ٹیریٹری اینڈ اٹس انٹیگریٹی. تو یہ جو لوگ اپوز کرتے ہیں, دے آر آئدر ٹیررسٹ اور انسرجنٹس سیپریٹسٹ ہوتے ہیں, اگر وہ خود اپنی ان کی تنظیم ہو. مگر یہاں تو فورن انٹرونشن ہے, تو اس لیے آئی تھنک عمران خان از مس پلیسڈ. آپ کو یاد ہوگا جب یہ ڈرون کے حملے ہوتے تھے, امریکہ کرتا تھا, تو خان صاحب اس وقت بھی اپوز کرتے تھے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ طالبان کے اوپر امریکہ کر رہا ہے اور یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. مگر امریکہ اور یہ طالبان کی تو لڑائی ہو رہی تھی, جنگ ہو رہی تھی, تو وہ تو پھر جنگ میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آئی تھنک یہ اس قسم کی سچویشن ہے. پاکستان ڈیڈنٹ وانٹ ٹو الاؤ دس, بٹ وہ چوائس کوئی نہیں تھی. امریکنز ہیڈ رائٹس, وہ کر رہے تھے. پھر فائنلی جب وہ نکلے وہاں سے, تو آپ کو پتہ ہے عمران نے کیا بیان دیا جو پاکستان کے گلے پڑ گئے, غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی. وہ آج بھی یاد ہے, امریکنوں کو یاد ہے. تو خان صاحب تو خیر اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں مارتے رہے. اب ذرا عالمی معاملات کی طرف چلیں گے, تو اس میں انڈیا کے لیے ہے ایک اور ہٹ